جادوگرنی کا باغ 17ویں صدی کی عثمانی سلطنت کے دور میں سورج کی تپش سے جھلستے پہاڑوں اور بل کھاتی ندیوں کے درمیان ایک گاؤں بسا تھا جہاں آمنہ نام کی ایک نیک باحیا اور پرسکون لڑکی رہتی تھی۔ وہ قرآنی آیات کی تلاوت درختوں کے سائے تلے کرتی، اس کا دوپٹہ ہوا میں لہراتا اور چہرہ نور سے دمکتا۔ ایک شام جب سورج افق کے پیچھے چھپ رہا تھا، آمنہ جڑی بوٹیاں چننے نکلی تاکہ اپنی ماں کی دعائی دعا تیار کر سکے۔ اچانک ایک مدھم سریلی آواز نے اس کا نام پکارا۔ وہ آواز ایسی دلنشیں تھی کہ آمنہ لاشعوری طور پر اس کے پیچھے جنگل کے اندرونی حصوں کی طرف چل پڑی، جہاں ہوا بھاری ہو چکی تھی اور سائے عجیب رنگوں میں جھلملا رہے تھے۔ چاندنی سے نہائے ایک جنگلی میدان میں ایک ایسی عورت کھڑی تھی جس کا حسن انسانی آنکھ نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے بال سونے جیسے چمکتے اور آنکھیں زمرد کی طرح گہری اور جادوئی تھیں۔ وہ تھی سیلین، جنگل کی وہ جادوگرنی جس کے قصے صرف سرگوشیوں میں سنے گئے تھے پر کبھی کسی نے اسے دیکھا نہ تھا۔ جادوگرنی کا باغ اندھیرے میں چمکتی گلابوں کی کلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بیلیں سانس لیتی محسوس ہوتی اور پھل ایسے دمکتے جیسے قیمتی جواہرات ہوں۔ آمنہ جو کہ معصوم اور صاحب ایمان تھی، پلک چھپکنے میں پھنس گئی، نہ کسی زنجیر سے بلکہ اس فضا میں بنی ہوئی جادوگرنی کی مکاری سے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور سیلین نے بار بار کوشش کی کہ آمنہ اپنی عبادت ترک کر دے۔ وہ اسے بہترین میوے، نرم ترین ریشم اور آسمان کے راز پیش کرتی رہی، مگر آمنہ نے قرآن کو سینے سے لگا لیا اور دل میں ہر وقت آیات کی تلاوت کرتی رہی۔ اس کا دل بس اپنے رب اور اپنے گھر کی طرف مائل تھا۔ جب آمنہ کے لاپتہ ہونے کی خبر بادشاہی محل تک پہنچی تو نوجوان شہزادہ ادریس نے اسے سنا۔ وہ ایک بہادر، باوقار اور نیک دل انسان تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ آمنہ کو ہر حال میں بچائے گا اور تنہا گھنے اندھیرے جنگل کی طرف نکل گیا۔ آخرکار ایک ہلالی چاندنی رات میں وہ جادوگرنی کے باغ تک جا پہنچا۔ سیلین نے اسے بھی لالچ دی، اقتدار، دولت اور جتنی کی لازوال زندگی تھی، مگر ادریس کا دل سچا اور ارادہ مضبوط تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور اپنی تلوار کے ایک وار سے ان بیلوں کو کاٹ ڈالا جو آمنہ کو جکڑے ہوئے تھیں۔ سیلین چیختی ہوئی ایک دھوئیں کے بادل میں تحلیل ہو گئی اور اس کی ہنسی ہوا میں بکھر گئی۔ آمنہ آزاد ہو کر ادریس کے بازوؤں میں گری، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر شکر و دعا۔ وہ دونوں ایک ساتھ گاؤں واپس آئے، جہاں آمنہ کے گھر والے خوشی سے رو پڑے اور شہزادہ ادریس کو ایک ہیرو کی حیثیت سے خوش آمدید کہا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ شہزادہ اور آمنہ نے نکاح کیا اور ان کی محبت دن بدن مضبوط ہوتی گئی، ایک ایسی محبت جس کی بنیاد ایمان، قربانی اور سچائی پر تھی۔ یوں یہ قصہ نسلوں تک سنایا گیا، راتوں کو تاروں کے نیچے، بچوں کو سلا کر اور بزرگوں کی زبانی، کہ کیسے ایمان، دعا اور سچے دل کی طاقت ہر فتنے، ہر فریب اور ہر جادو سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔